بادشاہ تھا، یہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کا ارادہ ہوا کہ چلو ورلڈ ٹور کرتا ہوں، دنیا کی سیر کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا لشکر لے کر دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ اب یہ لشکر کتنا بڑا تھا بتائیں؟ اس میں 1,30,000 لوگ تو گھوڑے پر سوار تھے اور 1,13,000 اس لشکر میں پیدل چلنے والے تھے۔ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا لشکر لے کر وہ پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ جس شہر میں بھی جاتا، اب اتنا بڑا لشکر اس زمانے میں تو اتنی آبادی بھی نہیں تھی، اتنے لوگ بھی نہیں تھے، تو جس شہر میں بھی جاتا لوگوں پر اس کی ہیبت چھا جاتی، لوگ اسے دیکھ کر گھبرا جاتے، بڑا استقبال ہوتا اس کا، بڑی خدمت کی جاتی۔ لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس شہر میں بھی جاتا، جب وہاں سے نکلتا تو اس شہر سے 10 عالموں کو لے لیتا تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ ہر شہر سے 10 عالموں کو لینے لگا۔ اب اس نے اتنے شہروں کا سفر کیا کہ اس کے پاس 4,000 عالموں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ 4,000 اب اندازہ لگے، یعنی more than 400 شہروں کی اس نے سیر کر لی۔ اب یہ بادشاہ سیر کرتے ہوئے، ٹور کرتے ہوئے وہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ میں پہنچا ہو، لیکن یہاں پر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ جس شہر میں بھی جاتا تھا لوگ اس کا بڑا استقبال کرتے تھے، لوگ بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، لیکن جب یہ مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والوں نے اسے کوئی بھاؤ ہی نہیں دیا، کچھ توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، اسے بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آؤ بھگت کرنے والوں کی بڑی لالچ ہوتی ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ مکے میں گھر ہے جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس گھر کے گھر طواف کر رہے ہیں، کوئی میری طرف کیا میرے لشکر کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا بات کیا ہے کہ لوگ میری طرف توجہ نہیں دے رہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ بس بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گھر میں بت رکھے ہوئے، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کا طواف کرتے ہیں، اسی گھر کا، اسی کو سب کچھ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کچھ مانتے ہی نہیں۔ یہ جب اس نے سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ان کے اس گھر کو ہی توڑ دیتا ہوں، ان کے مردوں کو قتل کر دیتا ہوں، ان کی بیوی بچوں کو میں قید کر لیتا ہوں۔ جیسے اس نے یہ ارادہ کیا خانہ کعبہ کو توڑنے کا، فوراً اس کے سر میں ایک عجیب سا درد شروع ہو گیا، بڑا تیز درد شروع ہوا۔ اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اس کے کان سے ایک ایسا پانی نکلنے لگا جس سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اب اتنا بڑا لشکر لے کر نکلا تھا، ساتھ میں بڑے حکیم بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے۔ تمام حکیموں نے، تمام ڈاکٹرز نے بڑی کوششیں کر لی، لیکن وہ اس بادشاہ کا علاج نہیں کر پائے۔ بالآخر وہ بڑا پریشان ہوا کہ کون سی بیماری ہو گئی، یہ سر کا درد بھی نہیں جا رہا، یہ بدبودار پانی بھی ختم نہیں ہو رہا، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک عالم تھا اس کے لشکر میں، اس نے وزیر سے کہا کہ میں وزیر کا علاج کر سکتا ہوں، میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں اگر بادشاہ چاہے۔ وزیر نے اسے بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی طبہ ہمیری کے پاس۔ طبہ ہمیری کے پاس ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تیرا علاج کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ اکیلے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وزیروں کو نکال دیا۔ اب اس نے بادشاہ سے، اس عالم نے کہا کہ بتا تو نے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ غلط سوچا ہے؟ بادشاہ نے کہا جی ہاں، میں نے سوچا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، میں اس خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا۔ جیسے اس نے یہ بات کہی تو اس عالم نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ اس مالک کا گھر ہے کہ جو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے، جو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے۔ یہی تیری خطا ہے جس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ وبا آئی ہے، تو ابھی توبہ کر، ایسا نہ ہو کہ اسی وبا کی وجہ سے تو اس دنیا سے چلا جائے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی، اس نے فوراً توبہ کی۔ ابھی اس کا توبہ کرنا تھا کہ اللہ نے اسے شفا کامل عطا فرما دی۔ اسے یقین ہوگا کہ نہیں، یہ تو حقیقی مالک تو یہی ہے، حقیقی خدا یہی ہے، یہی خدا کا گھر ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی اور دین ابراہیم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ اور صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اب تک خانہ کعبہ پر کبھی غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا، کبھی بھی۔ آج جو غلاف چڑھتا ہے نا خانہ کعبہ پر، یہ غلاف اس وقت طبہ اول کے مکہ آنے سے پہلے تک کبھی نہیں چڑھا تھا۔ اس کے آنے کے بعد جب وہ مسلمان ہوا، دین ابراہیم پر ایمان لایا، اس نے خانہ کعبہ کے لیے 7 غلاف بنائے اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا۔ وہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائے۔ اب وہ
खाने काबा की ताजीम करने लगा। थोड़े दिन वहां पर मक्का मुकर्रमा में ठहरा और ठहर कर मक्का मुकर्रमा से भी 10 आलिमों को लेकर फिर वो एक दूसरी बस्ती की तरफ सैर करने के लिए निकल गया। अब वो जिस शहर में गया वो खजूरों वाला शहर था। खजूरों वाले शहर में पहुंचा। अब वो शहर में पहुंचा, वहां पे कयाम किया। 4000 उलमा उसके साथ है। वो 4000 उलमा वहां पर बैठ गए और बैठकर मुताला करने लगे, किताबें खंगालने लगे और इस नतीजे पर पहुंचे कि यही वो शहर है जहां पर अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ लाने वाले हैं। वो शहर कौन सा था? शहर मदीना था। वो शहर मदीना पहुंचा था। अब उन 4000 उलमा में से 400 उलमा ने बादशाह के वजीर से कहा कि हम ये शहर छोड़कर अब नहीं जाने वाले, हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। वजीर ने कहा क्यों? उन्होंने बताया इसलिए कि ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले, हम ये छोड़कर नहीं जाएंगे। बादशाह को वजीर ने जाकर बताया कि भाई 400 आलिम तो कह रहे हैं कि हम तो यही रहेंगे, तुम चाहे मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, हम नहीं छोड़ेंगे ये शहर। बादशाह ने उनमें से जो बड़ा आलिम था, जिसने बादशाह को मशवरा